یہ آپ سنیے احمد نقشبندی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ایک صاحب بولے میرے کو ہمارے پیر شبیہ ہے غوث اعظم ہے بولے، تو میں 2 سوال پوچھا، تیرے پیر غوث پاک کے زمانے کے ہے کیا پوچھا؟ نہیں اب کے 14ویں صدی کے۔ میں بولا اوکے۔ دوسری بات پوچھا تیرے پیر غوث پاک کی اولاد سے ہے پوچھا؟ نہیں ہوتے والے، ہمارے پیر تو سید بھی نہیں ہے۔ ایلو گمت۔ میں بولا ایک تو پہلی بات شبیہ غوث اعظم انہیں بول سکتا جو غوث اعظم کو دیکھا، جو غوث اعظم کچھ نہیں دیکھا تو شبیہ کیسا بول سکتا؟ شبیہ غوث اعظم وہی بول سکتا ہے جو غوث اعظم کو دیکھا ہو۔ ایک ہوگا۔ دوسرا بیٹا باپ کے جیسا ہے بولے تو بات سمجھ میں آتی، ارے وہ دیر سے سمجھ رہے بھائی، وہ خطرناک لوگوں کو لا کے بٹھائے استاد تم، پہلے تو آدھے آئے نہیں خیر ہوا نہیں۔ آپ میرے بیٹے کو دیکھ کے بول رہے ہیں میاں حذیفہ تم بابا کے جیسے بولے تو بات سمجھ میں آتی، بیٹا باپ کے جیسا ہوتا۔ جڑ چلے میں کو پکڑ کے بول رہی میاں تم نقشبندی صاحب کے جیسے بولے تو حولہ ہو گیا کیا؟ ہم شبیہ غوث اعظم اگر کسی نے اپنے پیر کو کہا تو وہی کہہ سکتا ہے کہ یا تو غوث اعظم کی اولاد سے ہو یا غوث اعظم کو دیکھا ہو۔ اتنی بڑی جہالت ایک ممبر پر بیٹھ کر کے ایک پڑھا لکھا شخص بظاہر کر رہا ہے، اور درجنوں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کس بات کا جبہ ہے، نہ جانے کس بات کی دستار پہنے، انہیں اتنی بات بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم یا ہم شبیہ رسول اللہ یا ہم شبیہ مولائے کائنات اگر کسی کو کہا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری چیز بہت بھونڈی بات ہے اور بڑے گندے انداز میں اس خبیث نے کہا ہے، اور مذاقیہ انداز میں جلسہ کو ناپاک کرتے اس نے کہا کہ اگر کسی کا چہرہ اس کے باپ سے مل رہا ہے تو بات ٹھیک ہے، مگر کسی دوسرے کا مل رہا ہے یعنی اسے مذاق کیا، اور اس طرح سے گندی بات کہی جو ایک مسلمان کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس پر کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو اور تکلیف ہوئی تھی، ابھی نقشبندی صاحب کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم شبیہ ہونے کے لیے رسول اللہ کی نسل سے یا اس نسل سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نسل سے نہیں ہے، کسی دوسری نسل سے ہے اور دوسرے کا ہم شبیہ ہو جائے۔ مجھے آپ بتائیں حضرت جعفر بن ابو طالب کیا رسول اللہ کی نسل سے ہیں یا رسول اللہ ان کی نسل سے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر جعفر ابو طالب کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم شکل و صورت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو۔ تو جعفر بن ابو طالب رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اور آگے بڑھیے، قسم بن عباس حضرت عباس کے بیٹے، ان کے بارے طبقات ابن سعد کے اندر البدایہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس کے بعد طبقات ابن سعد سیر و اعلام النبلاء کے اندر ہے ابو سفیان بن حارث کے بیٹے ابو سفیان، یہ وہی ابو سفیان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو سفیان جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے مشابہ ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی نسل سے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو معاذ اللہ ہم شبیہ غوث اعظم کہنے کی وجہ سے سرکار مفتی اعظم پر ایک گندا الزام لگا رہے ہیں ان کی ماں پر، تو ذرا مجھے بتائیں کہ یہاں کیا بولیں گے؟ تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے۔ تاریخ ابن ابی خیثمہ، الاستیعاب، نسب قریش، اسد الغابہ، انصاب الاشراف بلازری کی، ان تمام میں لکھا ہے کہ سائب بن عبید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تاریخ دمشق، اسد الغابہ، الاستیعاب، طبقات، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عامر سے حضور نے کہا کہ اے عبداللہ تم میرے مشابہ ہو۔ سیدنا مصعب بن عمیر کی بات تو انتہائی مشہور ہے، جنگ احد میں ایک کافر نے مصعب بن عمیر کو شہید ہی اس بنیاد پر کر دیا کہ اسے لگا کہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اتنے مشابہ تھے اللہ کے رسول سے حضرت مصعب بن عمیر کہ جنگ احد میں ایک شخص نے ان کو شہید کر دیا۔ جب اسے معلوم پڑا کہ اس کو ہم نے شہید کیا اور رسول اللہ نہیں ہیں، وہ مصعب بن عمیر ہیں۔
اب مصعب بن عمیر رسول اللہ کی نسل سے نہیں ہے، رسول اللہ ان کی نسل سے نہیں ہے، مگر مشابہ تو ہے نا، تو کیا مشابہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ وہ بات کہی جائے گی کہ جو نسب سے ہو وہی مشابہ ہو سکتا ہے، جس نے دیکھا ہو وہی مشابہ؟ آگے بڑھیے۔ عبداللہ بن نوفل یہ بھی رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ عون بن جعفر طیار کے بیٹے عون اور ان کے دوسرے بیٹے محمد، یہ دونوں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، شرح مشکل الآثار کے اندر واضح موجود ہے۔ اب اور نیچے، یہ تو صحابہ کی بات تھی، نیچے آ جائیے۔ تابعی کہتے ہی اسے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا ہے۔ تابعی میں درجنوں ایسے حضرات ہیں جو رسول اللہ کے مشابہ تھے شکل و صورت میں، اسی میں سے عبداللہ بن ابی طلحہ تابعی ہیں، فتح الباری کے اندر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اس کے بعد تاریخ الکبیر کے اندر حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اور نیچے آ جائیے، علی بن علی رفاعی رحمۃ اللہ تعالی تابعی ہیں، یہ رسول اللہ کی اتنے مشابہ تھے کہ ان کی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مشابہ تھیں۔ تہذیب الکمال کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میں چند نام ہی گنایا ہوں، درجنوں صحابہ، درجنوں تابعین اور اولیاء رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اب وہ والی بات کہ جو ہم شکل ہوگا، ہم شبیہ ہوگا، اس کا نسل سے ہونا ضروری ہے، تو یہ تو صحابہ رسول اللہ کی نسل سے نہیں تھے، ان کی شکل تو اللہ کے رسول سے ملتی تھی، مشابہ تھے، تو کیا معاذ اللہ وہی بات کہیں گے جو حضرت مفتی اعظم ہند کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نمبر 2، کہا گیا کہ مشابہ وہی کہہ سکتا ہے ہم شبیہ جس نے دیکھا ہو۔ عجیب پاگل پن ہے، درجنوں تابعی طب تابعی ایسے گزرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، دیگر اکابرین کے مشابہ، جن کو دیکھا ہی نہیں ان کے مشابہ تھے۔ تو یہ جہالت والی باتیں اگر کوئی عام آدمی کرتا تو شاید میں برداشت کر لیتا، اسٹیج پر بیٹھ کر کے دین و مذہب کی بات کرنے والے درجنوں لوگ ایک لائن سے بڑھ کر ٹھٹھا اور مذاق اور تمسخر کر رہے ہیں، کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ بےہودگی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، غیروں کو اسلام کے خلاف بولنے کا موقع ہے۔ آئندہ کے لیے خیال رکھیں، اور جب بولے تو تول کر بولیں۔ وہ جو جاہل آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اور ہنسی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے حدیثیں نہیں پڑھی، تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی، تذکرے کی کتابیں نہیں پڑھی، سیر کی کتابیں نہیں پڑھی؟ ان کو نہیں معلوم ہے کہ مشابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم شبیہ غیر نسب والا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اسٹیج مذاق کے لیے نہیں ہے، دین و سنیت کی نشر و اشاعت کے لیے ہے۔ یہ تلخ باتیں میں نے اس لیے کہی کہ انتہائی بھونڈے انداز میں اور گندے انداز میں، بازاری زبان میں آپ نے حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔